تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ یعنی بالفاظ دیگر گھر میں عید کی نماز ہوگی یا نہیں، کیا طریقہ ہوگا، اور یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس حالت میں ہم کیا کریں گے، کورونا کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، عید کی نماز کا کیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں پوری جانکاری، آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا میدان میں ادا کر رہے ہیں، امام بن کر پڑھا رہے ہیں یا مقتدی بن کے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، پھر عورتوں کا مسئلہ آئے گا، انشاءاللہ ایک ویڈیو میں پوری جانکاری، پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اعلاء السنن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 345 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند مسائل آپ کو کتاب المسائل میں اور مسائل عیدین و قربانی میں اور دیگر فتاوی کی کتابوں میں بھی مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، یہ جو گھر میں عید کی نماز کی بات ہے یہ صرف مجبوری میں جائز ہے، ورنہ اگر مجبوری نہیں ہے، عام حالات ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، سرکار کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گھر میں عید کی نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ملے گا آپ کو۔ اگر مجبوری ہے جو آج کے دور میں حالات ہیں تو پھر آپ مسجد یا عیدگاہ میں نہ جا کر، مجبوری ہے آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چند شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے سب انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ٹائم سمجھ لیتے ہیں، عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے۔ اگر اس ٹائم سے پہلے، وقت ہونے سے پہلے اگر آپ عید کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ وقت ہونے کے بعد ادا کریں گے، ختم ہونے کے بعد، ٹائم ختم ہو گیا عید کی نماز کا، اس کے بعد پڑھ رہے ہیں، تب بھی کوئی نماز آپ کی نہیں ہوگی، کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عید کی نماز کا جو ٹائم ہے یہ ہے صبح طلوع شمس، یعنی سورج کے نکلنے کے بعد۔ لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، صبح صادق کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہاں غلط ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، سورج نکلنے سے مراد یہ سمجھتے ہیں سورج نکل جائے گا، سورج کی روشنی آ جائے گی، سورج کو دیکھ لیں گے تب جا کے نماز ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، سورج کا نکل جانا ضروری ہے، آپ کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے سورج نکلے گا تب اس کے بعد پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سورج کے نکلنے کا ایک ٹائم رہتا ہے، ٹائم ٹیبل رہتا ہے۔ ٹائم ٹیبل جو اس کی لسٹ ہوتی ہے، جو اس کا کیلنڈر ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے یہ، تو وہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں دیکھیں گے طلوع فجر، یا اس میں جو ہے طلوع شمس، غروب آفتاب، نماز ظہر کا جو ہے نماز ظہر کا وقت وغیرہ، اس طرح سب لکھا رہتا ہے کیلنڈر پہ۔ اس میں دیکھیں گے لکھا رہتا ہے سورج نکلنے کا ٹائم یا طلوع جو ہے شمس، سورج نکلنے کا وقت، اس کو آپ دیکھیے گا۔ وہ جو سورج نکلنے کا ٹائم ہے اس ٹائم کے 20 منٹ کو چھوڑ دیجئے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہیں پر 5 بجے سورج نکلتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ورنہ آپ کے وہاں کا ٹائم الگ بھی ہو سکتا ہے۔ 5 بجے سورج نکلتا ہے، 5 بجے سے 20 منٹ چھوڑ دیجئے، 5:20 ہو جائے گا، اس کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح زوال کا وقت جب شروع ہو جائے گا، جب زوال ہو جائے، جب ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے، جب سر کے اوپر بالکل سورج آ جائے، اب نماز کا ٹائم نکل گیا، اب پڑھنے سے بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ سمجھیے، عید کی نماز ہو یا بقرعید کی نماز، اس میں اذان بھی نہیں کہی جائے گی، اذان نہیں دی جائے گی، اقامت بھی، جو امام جو نماز پڑھانے سے پہلے ہم تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر بھی نہیں کہیں گے۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھیے، یہ نماز، عید کی نماز ہو یا بقرعید کی نماز، بغیر جماعت کے ادا نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں کہ میں اکیلا ہوں عید کی نماز پڑھ لوں گا، نہیں ہوگی بھائی صاحب۔ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے، جیسے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ بغیر وضو کے آپ اگر نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی بغیر جماعت کے آپ کی نماز، عید کی نماز، بقرعید کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جماعت میں کتنے آدمی کا ہونا ضروری ہے، یہ عید کی اور بقرعید کی نماز کے لیے بتا رہا ہوں۔
ورنہ عام نمازوں کے لیے 2 آدمی ہو جائیں گے، ایک امام ایک مقتدی، جماعت ہو گئی، اس کو جماعت کہیں گے۔ لیکن یہاں پر جو عید کی اور بقرعید کی نماز کے لیے جماعت کا مسئلہ ہے، یہ 1-2 آدمی سے جماعت کا اعتبار نہیں ہوگا، امام کو ملا کر 4 مرد ہوں، امام ایک مرد ہو، 3 اور مرد ہوں جو بالغ ہوں، تب جا کے اعتبار ہوگا۔ اگر امام کے علاوہ 2 آدمی رہتے ہیں، امام کو ملانے سے 3 آدمی، کوئی اعتبار نہیں، اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کو ملا کر 4 آدمی، وہ بھی مرد ہوں۔ اگر امام ہے اور 2 مرد ہیں، 3 ہو گئے، اور 2 عورتیں ہیں، کیا ہوگا؟ بھائی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ امام ایک مرد ہے اور 3 مرد اور بالغ کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں میں؟ 4 آدمی ہوں اور ایک امام ہو، 3 مقتدی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر عورتیں ہیں، وہ تعداد نہیں ہو رہی ہے مکمل، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بچے ہیں، 2 مرد ہیں بالغ ہیں اور 2 نابالغ بچے ہیں، تب بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سمجھیے گا، بہت باریک ہے یہ سب، میں ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گا انشاءاللہ، چاہے وقت لگ جائے آپ کو۔ اگر آپ کو وقت کی قلت ہے تو اس ویڈیو کو مت دیکھیے گا بھائی صاحب۔ اگر آپ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں، وقت لگانا چاہتے ہیں دینی مسائل حاصل کرنے میں، اس ویڈیو کو پھر دیکھیے گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے نماز کے لیے۔ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ صف بندی کیسے کریں گے، نیت کیسے کریں گے، وہ سب بتا رہا ہوں آپ کو۔ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ اب ذرا اس میں سمجھیے، لاک ڈاؤن ہے، گھر میں بھی نماز ادا کی جائے گی، چند آدمی مسجد میں بھی ادا کریں گے، لیکن عورتوں کے لیے عیدگاہ میں جانا، مسجد میں جانا، یہ تو ناجائز ہے، جائز نہیں ہے نماز کے لیے۔ نماز کے لیے بات ہے، ورنہ عام کسی ضرورت کے لیے ایک الگ بات ہے، دوسری بات ہے، نماز کے لیے جانا یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں تو پھر عورتیں بھی، یا گھر کی عورتیں اسی گھر میں اگر آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، شامل ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہاں، گھر ہونا چاہیے، اسی گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہو تب۔ اگر دوسرے کے گھر میں جا کے نماز ادا کر رہی ہیں عورتیں، 4-5 گھر ہے، کسی ایک گھر میں جا کر ادا کر رہے ہیں، یا مرد وہاں عید کی نماز ادا کریں گے، عورتیں بھی آ کے وہیں جمع ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز، اب عورتوں کے لیے آنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ عورتوں کے لیے مسجد جانا جب ناجائز ہوتا ہے، جو اتنی پاک صاف جگہ ہے، تو دوسرے کے گھر کو نماز پڑھنے کے لیے کہاں سے جائز ہوگا؟ اسی لیے ناجائز ہے بھائی، نہیں عورتیں آ سکتی۔ ہاں، اگر اسی گھر کی عورتیں، صرف اسی گھر کی عورتیں، باہر کی عورتیں نہ آئیں، اسی گھر کی عورتیں جس گھر میں نماز ہو رہی ہے، اگر وہ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتی ہیں۔ آپ ذرا اس میں تفصیل سمجھ لیجئے، اس میں بھی ذرا باریکی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ جو شامل ہوں گی، بیچ میں پردہ ہوگا، مرد ہوں گے، پھر پردہ ہوگا، پھر عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر سب کے سب محرم ہیں، کوئی غیر محرم نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے پردہ ضروری ہو، یعنی سب بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہی ہیں، دادا، پردادا، نانی، جو ہے نانا، یہی سب ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، کوئی اور دوسرے نہیں ہے، وہ آدمی، وہ انسان نہیں ہے کہ جس سے پردہ کرنے کا حکم آیا ہو، ایسے نہیں ہے، تو پھر پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر پردے کے بھی آپ عورتوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر محرم ایک بھی آ جائے، پھر پردے کا حکم آ جائے گا۔ کیسے؟ سب سے پہلے مرد کھڑے ہو جائے گا، امام نماز پڑھائے گا، اس کے پیچھے جو بالغ مرد ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، بالغ مرد کے پیچھے جو بچے ہیں، مرد ہیں، لڑکے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے پیچھے اب پردہ ہو جائے گا۔ اگر پردے کا حکم آیا، جیسے میں بتایا آپ کو، اگر پردے کا وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر پردہ مت کریے گا، تو پردہ کر دیں گے۔ اس کے بعد جا کے عورتیں کھڑی ہوں گی، بالغہ عورتیں جو بالغ ہو چکی ہیں وہ عورتیں کھڑی ہوں گی، پھر ان کے بعد جا کے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوں گی وہ کھڑی ہوں گی۔ یہ سب کی ترتیب ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ سب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ نماز پڑھائیں گے، نماز شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب تفصیل ہے، یاد رکھیے گا۔ اب ذرا اس کے بعد سمجھتے ہیں، قبلے کی طرف کھڑے ہونے کے بعد، یہ ترتیب بنانے کے بعد نیت کریے گا۔ نیت کا بھی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ امام کی نیت کیا ہے؟ امام نے نیت کیسے کرے گا؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں سوچ لینے کو، دل میں تصور لے آنے کو، خیال لے آنے کو، اسے نیت کہتے ہیں۔ زبان سے بولنا، زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرنا دل میں ہوتا ہے، ایک ہے نیت کا کہنا
زبان سے بولنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ زبان سے بول بھی دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اعلیٰ درجے کی بات ہے, کوئی بات نہیں ہے. نہیں بولیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ دل میں آپ کا خیال تو وہی ہے. تو امام جو ہے وہ دل میں سوچے گا, کہے گا, زبان سے اگر ادا کرنا چاہے, میں 2 رکعت عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھا رہا ہوں, کیونکہ امام ہے پڑھائے گا, پڑھا رہا ہوں. اگر عورتیں پیچھے ہیں تو پھر یہ بھی دل میں سوچے عورتوں کو بھی پڑھا رہا ہوں. جب پڑھانے کی بات کرے گا تو اس وقت دل میں خیال کر لے عورتیں بھی میرے پیچھے ہیں, عورتوں کا بھی خیال رکھ رہا ہوں, میں پڑھا رہا ہوں, اللہ کے واسطے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے. یہ امام ہے. اگر مقتدی ہے وہ نیت کرے گا کہ میں 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ, عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے جو ہمارے آگے کھڑا ہے, اس امام کے پیچھے جو محراب میں کھڑا ہے, ممبر پہ کھڑا ہے, یعنی جو ہمارے آگے ہے, اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں, میرا رخ کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دے. مختصر نیت یہ ہے, امام کہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں, دل میں کہے یا دل میں سوچے میں نماز پڑھا رہا ہوں. اسی طرح جو مقتدی ہیں, میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں. کتنے زائد تکبیرات ہیں یہ کہنا ضروری نہیں, کتنی رکعت ہے یہ ضروری نہیں, واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے, یہ سب ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے سب واضح کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے مسئلہ. اگر عورتیں ہیں وہ بھی یہی نیت کریں گی کہ ہم امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہی ہوں, بس ہو گئی نیت. اس طرح نیت کر کے ضروری ہو جائے گا. ایک مسئلہ اور یہاں پر نیت کے بارے میں, اگر عورتیں پیچھے ہیں, امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کا بھی ارادہ کرے, ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی, مردوں کی نماز ہو جائے گی. امام صرف نیت اتنا کرتا ہے کہ میں خود اپنی نماز پڑھ رہا ہوں, کسی کو پڑھا نہیں رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. اس کے پیچھے مرد شامل ہو جاتا ہے آ کے نماز میں, نماز ہو جائے گی, اس کی بھی نماز ہو جائے گی, اس کی بھی نماز ہو جائے گی. امام کے لیے مقتدی کی نیت صحیح ہونے کے لیے امام کا نیت کرنا ضروری نہیں ہے مقتدیوں کے لیے, کہ امام نیت کرے مقتدی کی تب مقتدی کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں اگر مقتدی میں عورت ہو تو پھر عورت کی نیت ضروری ہے, ورنہ عورت کی نماز نہیں ہوگی. مرد کی نماز ہو جائے گی, امام کی نماز ہو جائے گی, عورت کی نماز نہیں ہوگی. اسی لیے اگر گھر میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں عید کی یا بقرعید کی اور عورتیں ہیں تو آپ یہ ضرور ارادہ کریے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے, تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھ باندھ لیجئے. اب جو ہاتھ باندھیں گے اس میں خیال رکھیے, امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مت باندھیے, امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. امام سے پہلے اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, آپ کے بعد امام اس طرح کرتا ہے, تکبیر کہتا ہے, تکبیر تحریمہ, پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی لیے خیال یہ رکھنا ہے کہ امام پہلے کرے, آپ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے, آپ بھی ثنا پڑھیں گے, امام بھی ثنا پڑھے گا, اور جو عورت ہے مقتدی ہے سب ثنا پڑھیں گے. ثنا آہستہ سے پڑھیں گے, سب آہستہ ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیر ہیں. وہ سب پھر الجھا دوں گا تو آپ الجھ جائیں گے, اس لیے الجھاؤں گا نہیں, میں ترتیب بیان کرتے جاتا ہوں. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے, ثنا پڑھیں گے, ثنا پڑھنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے عام طور پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, مرد جہاں تک اٹھاتے ہیں, عورتیں کندھے تک اٹھاتی ہیں, ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. ایک مرتبہ ہوا. پھر دوسری مرتبہ 2-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. یہ تیسری مرتبہ میں پھر سے دہرا دوں تاکہ آپ دھوکہ مت کھائیے گا. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھ لیں گے. دوسری مرتبہ جو ہے ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے, باندھیں گے نہیں. اور جو چھوڑیں گے اس میں بیچ میں جو 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے, اللہ اکبر کہیں گے, کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے, صرف اللہ اکبر کہنا ہے, کچھ بیچ میں کوئی دعا وغیرہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چپ چاپ رہنا ہے. تو اب جو ہے ہاتھ باندھنے کے بعد تیسری مرتبہ اب آپ امام اگر ہے تو پڑھے گا, مقتدی ہے خاموش, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کچھ نہیں پڑھیں گے, چپ چاپ رہیں گے. امام صاحب اب شروع کریں گے. کیا کریں گے؟ امام صاحب سب سے پہلے آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھیں گے, پھر بسم اللہ پڑھیں گے. اب اس کے بعد زور سے بلند آواز سے جہرن
قرات شروع کر دیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آمین کہیں گے، امام بھی کہے گا، مقتدی بھی، مرد عورت سب کہیں گے، اور آہستہ سے آمین کہیں گے، زور سے نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد پھر خاموش، مقتدی سب خاموش، پھر امام شروع کر دے گا کیا، پھر امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہ آہستہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر زور سے آمین کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر زور سے جیسے عام طور پہ قرات کرتے ہیں ویسے کوئی سورہ پڑھیں گے، کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھ لیجئے، ورنہ آپ کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع کو جائیے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کو چلے جائیے، رکوع کریے، رکوع سے اٹھیے، پھر سجدہ کریے، جیسے عام طور پہ نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی کریے۔ یہاں ایک مقتدی کی بات بتا دوں، امام تو ویسے ہی کرتا رہے گا، لیکن مقتدی کیا کریں گے؟ مقتدی جو رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، وہاں پر ربنا لک الحمد، اگر آپ چاہیں تو واو بھی لگا سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ٹائم مل رہا ہے تو آپ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ تو یہ جو ہے مقتدی کریں گے۔ جو سجدے کو جائیں گے، امام تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائے گا، مقتدی بھی کہتے ہوئے جائیں گے، لیکن مقتدی آہستہ کہیں گے، امام صاحب زور سے کہیں گے۔ تسبیحات پڑھیں گے، رکوع میں تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ اگر آپ عظیم تو زوا جو ہے صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، پھر عظیم مت کہیے، آپ سبحان ربی الکریم کہیے۔ اگر عظیم زا کہہ دیتے ہیں یا جیم کہہ دیتے ہیں سبحان ربی العظیم، آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز ختم ہو جائے گی آپ کی۔ اسی لیے اگر آپ صحیح طریقے سے سبحان ربی العظیم کہہ پاتے ہیں تو کہیے، ورنہ سبحان ربی الکریم کہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں تسبیح پڑھ کے پھر سجدے کو جائیں گے، سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی اسے کہیے 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو ٹائم مل رہا ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ کہے ہوئے تھے، 2 مرتبہ، ایک ہی مرتبہ کہے ہوئے تھے، امام صاحب اٹھ گئے، وہیں چھوڑ کے اٹھ جائیے، امام صاحب کے ساتھ چلیے، آپ کو امام کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھنا ہے آپ کو۔ اب اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اب مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، مقتدی جو امام کے پیچھے ہے سب خاموش رہیں گے، مرد عورت سب چپ چاپ رہیں گے، اب کام امام کا ہے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اب ثنا بھی نہیں ہے، دوسری رکعت میں اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، امام صاحب ڈائریکٹ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی آہستہ سے۔ پھر اس کے بعد زور سے جیسے عام طور پہ قرات کرتے ہیں، قرات شروع کر دیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آمین کی بات آئے گی، پھر کوئی سورہ پڑھنے کی بات آئے گی، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص سورہ پڑھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ وہ سورہ جو ہے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سورت کو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ آپ اگر چاہیں تو یاد ہو پڑھ لیجئے، ورنہ کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ختم ہونے کے بعد اب تکبیر کہنا ہے۔ کیسے کہیں گے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تھوڑی دیر 1-2 سیکنڈ رکنے کے بعد، اب بیچ میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر سے دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ سب کے لیے، امام بھی ویسے ہی کرے گا، مقتدی بھی ویسے ہی کریں گے، اور امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، لیکن امام زور سے کہے گا، مقتدی آہستہ کہیں گے۔ مقتدی اگر یہ تکبیر نہیں کہیں گے تو پھر گناہ ملے گا، کیونکہ یہ تکبیر واجب ہے، ضروری ہے، جیسے امام کے لیے ضروری ہے مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی بھی اس کا خیال رکھیں گے، لیکن آہستہ سے کہیں گے، امام زور سے کہے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جو دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد سب سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ پھر سے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اب جو ہے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کو چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رکوع کی تکبیر ہے، وہ زائد تکبیر نہیں ہے جس میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں وہی معاملہ ہے، رکوع میں ویسے ہی کریں گے جو پہلی رکعت میں آپ کیے ہوئے تھے، سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات میں
آپ اتحیات مکمل پڑھیے، درود شریف پڑھیے، جو بھی کرنا ہے جو پڑھتے ہیں عام طور پہ وہی کریے، دعائے معصورہ پڑھیے، اور امام صاحب بھی ویسے ہی کریں گے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ وہی کریں گے۔ اگر آپ کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے اتحیات پڑھ لیا تھا، اب درود شریف پڑھ رہے تھے یا دعا پڑھ رہے تھے، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، آپ وہیں چھوڑ کے سلام پھیر دیجئے امام کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ ابھی اتحیات مکمل نہیں کرے تھے، اس سے پہلے امام سلام پھیر دیتا ہے، پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم سے کم اتحیات تشہد مکمل کریے، پھر اس کے بعد سلام پھیریے۔ اور امام کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام بھی یہ سوچے کہ بھائی مقتدی میرے پیچھے ہیں، میں اسی اعتبار سے پڑھوں۔ اس کے بعد جو ہے آپ، یہ تو طریقہ تھا، میں نے پوری ڈیٹیلز میں مرد کیا کرے، عورت کیا کرے، امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے سب بتایا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نماز مکمل کر لیں گے، سلام پھیر لیں گے، اب دعا کریں گے۔ دعا مختصر دعا ہو، لمبی چوڑی 10-10 منٹ، 20-20 منٹ، 1-1 گھنٹہ دعا غلط ہے۔ مختصر 2-4 منٹ دعا کریے، مختصر سی دعا کریے۔ اور دعا کیسے کریں گے؟ جیسے عام طور پہ نماز کے بعد کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ویسے ہی دعا کریے۔ دعا کرنے کے بعد دعا جب ختم ہو جائے، اب خطبہ شروع کر دیجئے۔ 2 خطبہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ خطبے کا طریقہ کیا ہے میں نے ایک مستقل ویڈیو میں بیان کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے عید کی نماز کا خطبہ کیسے دیں بائے MARB دینی معلومات، آ جائے گی ویڈیو، آپ اس کو دیکھیے گا، پوری ڈیٹیلز اور پوری جانکاری اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ خطبہ کے لیے کوئی دیکھیے ایک مسئلہ، 2-4 خطبے کے بارے میں 2-4 مسائل بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ خطبہ زبانی پڑھنا، بغیر دیکھے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خطبہ 2 خطبہ ہوتا ہے، پہلے خطبے میں آپ کچھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10-5 سیکنڈ بیٹھیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر تھوڑی دیر سے مراد ہے 3 تسبیح کے مقدار بیٹھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ دیں گے، اور خطبے کے بعد کوئی دعا نہیں کریں گے۔ خطبے سے پہلے نماز کے بعد دعا کریں گے، لیکن خطبے کے بعد کوئی دعا نہیں، اس کے بعد آپ اپنے کام پہ جائیے، گھر کو جائیے، کوئی کام وام کریے، جو بھی ہے کرتے رہیے۔ تو خطبہ، یہ جو خطبہ ہے، اگر آپ کو خطبہ یاد ہے کر دیجئے، پڑھ دیجئے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ دیجئے، کاپی میں کاغذ میں لکھ کے رکھ دیجئے، دیکھ کر پڑھ لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کر بھی پڑھنا آتا نہیں ہے، آپ خطبہ جانتے نہیں ہیں، کریں گے کیا؟ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، دقت ہو جائے گی، آپ تو کبھی نماز پڑھائے بھی نہیں تھے، اب کریں گے کیا؟ پریشانی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کھڑے ہو جائیے، پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ الحمد شریف مکمل پڑھ دیجئے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے، بیٹھ جائیے، پہلا خطبہ ہو گیا۔ پھر کھڑے ہو جائیے دوسرے خطبے کے لیے، دوسرے خطبے میں بھی یہی کر دیجئے، دوسرے خطبے میں بھی آپ الحمد شریف پڑھ دیجئے اور درود شریف پڑھ دیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور حدیث یاد ہے، کچھ حدیث پڑھ دیجئے، کچھ اور قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ ناس، سورہ فلق، کوئی اور سورہ یاد ہے اس کو پڑھ دیجئے۔ اگر آپ کو کچھ اور عربی کے جملے یاد ہیں جو نصیحت کے طور پہ کہے جاتے ہیں، کوئی کلمہ یاد ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا پھر جو ہے آپ کو کوئی عربی میں دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جو دعا ہے قرآن کی آیتیں ہیں، دعا پڑھ دیجئے۔ یا کوئی اور دعا جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا ہے۔ یا پھر آپ جیسے اللہم آتنی کتابی بیمینی، وغیرہ سب جو دعائیں ہیں، دعائیں پڑھ دیجئے۔ تو اس طرح کر کے آپ خطبے کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ خطبہ کیسے کیا کرنا ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، یہ مسئلہ آپ کا بہت اچھی طریقے سے حل ہو جائے گا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں بہت محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، ایک ہی ویڈیو میں بہت زیادہ سے زیادہ مسائل نمٹانے کی اور سمٹانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔